السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم بھائی نے یہ ایک حدیث بھیجی ہے جی۔ ان جابر بن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدعوا العشاء ولو بکف من تمر فإن ترکہ یحرم، کہ جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا رات کا کھانا مت چھوڑو خواہ مٹھی بھر کھجوریں ہی صحیح، اس لیے کہ اس کا چھوڑ دینا آدمی کو جلد بوڑھا کر دیتا ہے۔ یہ ہے جی روایت کا ترجمہ۔ باقی رہ گئی تحقیق، تو تحقیق اس کی یہ ہے کہ یہ روایت بہت زیادہ ضعیف ہے، بہت زیادہ ضعیف ہے جی، ثابت نہیں ہے۔ اس کی سند میں ابراہیم بن عبدالسلام یہ ضعیف الحدیث راوی ہے، اور دوسرا اس کا شیخ اور استاد جو ہے وہ جی عبداللہ بن میمون القداح، یہ عبداللہ بن میمون القداح یہ متروک الحدیث راوی ہے، اس لیے یہ روایت بھائی ثابت نہیں ہے، یہ روایت تو ثابت نہیں ہے، بہت زیادہ ضعیف ہے۔ اس روایت کے شواہد بھی ہیں۔ ایک روایت اس کی ایک سند جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، وہ بھی صحیح نہیں ہے، بہت زیادہ ضعیف ہے۔ اس میں ایک محمد بن یعلا الکوفی وہ ضعیف راوی ہے، اور دوسرا جو ہے اس کا شیخ اور استاد انبسہ بن عبد الرحمن القرشی وہ بھی متروک منکر الحدیث ہے۔ پھر عبد الملک بن اللہ یہ مجہول ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کرنے کے بعد یہ تبصرہ فرمایا ہے کہ ھذا حدیث منکر لا نعرفہ الا من ھذا الوجہ۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو منکر قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ ہم اس کو نہیں پہچانتے مگر اسی سند سے، اور ساتھ فرمایا ہے کہ انبسہ یضعف فی الحدیث، یہ انبسہ جو ہے یہ حدیث میں ضعیف ہے، اور عبد الملک بن اللہ یہ مجہول ہے۔ تو محمد بن یعلا الکوفی پر ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے تو کلام نہیں کیا، البتہ یہ ضعیف راوی ہے، تو لہذا یہ بھائی ترمذی والی روایت بھی ثابت نہیں ہے۔ اس کی ایک سند علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اللعلی المصنوعہ فی الاحادیث الموضوعہ کے اندر درج کی ہے، جلد 2 صفحہ 255، اور ایک دوسرا نسخہ ہے ہمارے پاس دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان سے جو چھپا ہے، اس کی جلد نمبر 2 ہی ہے لیکن صفحہ 216 ہے، اس میں یہ روایت ہے، اور سند اس کی بھی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس میں ابو الحسن القرشی ہے، تو اس کی وجہ سے یہ روایت بھی موضوع ہے، کیونکہ ابو الحسن القرشی جو ہے یہ کذاب جھوٹا آدمی تھا، جیسا کہ میدان وغیرہ کے اندر اس کا ذکر موجود ہے۔ تو یہ روایت بھائی کسی اعتبار سے بھی ثابت نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔